رہا آپ کا یہ سوال کہ آپ کے ہسبینڈ نے وہاں سیکنڈ میرج کی، دیکھیں قرآن جہاں بھی دوسری تیسری چوتھی شادی کی اجازت دیتا ہے وہاں شرط لگاتا ہے ان خفتم اللہ تعدلوا، کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام کا آدھا حکم لینا اور آدھا چھوڑ دینا، یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک آدمی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اس سے بھنگی تھا وہ، اس سے کسی نے پوچھا کہہ رہا یار جب تک بادشاہ کی بیٹی سے شادی نہیں ہوگی تو میں نہیں کروں گا شادی۔ تو لوگوں نے کہا تو بھنگی ہے بھائی، تجھے بادشاہ کہاں اپنی بیٹی دے گا؟ اس نے کہا آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا ہے۔ حیرانگی ہوئی یار آدھا کام کیسے ہو گیا؟ اب کہہ رہے میں نے ایجاب کر لی، ادھر سے قبول کا انتظار ہے خالی۔ تو جب آدھا کام ہو آدھا نہ ہو تو اس کا یہ رزلٹ نکلتا ہے۔ تو اسلام نے جہاں 4 شادیوں کی مرد کو اجازت دی ہے، میں بیانات میں بھی اپنے بار بار یہ بات بتاتا ہوں، اور یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کو تو کیا بتائے انسان کہ ان خفتم اللہ تعدلوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے، جس کا ارادہ ہی نہیں عدل کرنے کا اس پہ تو ویسے ہی حرام ہے نا، اور جس کو ارادہ ہے لیکن اس کو پتہ ہے یار میں نہیں، ارادہ کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے کہ اس میں یہ وہ سمجھتا ہے کہ یار میرے اندر قابلیت ہی نہیں ہے، میں نہیں افورڈ کر سکتا، یا میں ان کے حقوق نہیں ادا کر سکتا، یا میں ان کے درمیان برابری نہیں کر سکتا، تو پھر قرآن کہہ رہے فواحدۃ، پھر آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس کی 2 بیویاں تھیں اور اس نے ایک کی طرف مائل ہو گیا، فمال الی احدہما، ایک کی طرف زیادہ مائل ہو گیا وہ، تو جاء یوم القیامۃ وشقہ مائل، قیامت کے دن اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا۔ کیونکہ یہ جو قیامت میں سزائیں ہیں نا، یہی عمل ہے جس کو ایک شکل بنا کے پیش کیا جائے گا۔ یہ جو آخرت کی سزائیں ہیں نا، یہاں کے گناہ کو ایک صورت دی جائے گی، شکل دی جائے گی۔ تو چونکہ اس نے کام ایسا کیا کہ آدھا ایک طرف مائل ہو گیا تھا، تو اللہ اس کے اسی آدھے دھڑ کو ضائع کر دیں گے، فالج زدہ حالت میں اس کو اٹھائیں گے۔ تو یہ تو آپ کے میاں کا فالٹ ہے، اگر مجھ سے پوچھ کے کرتے تو میں ان کو بتاتا کہ بھائی اگر آپ دونوں کو ساتھ برابر، اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے اپنی زوجات کے پاس جا نہیں سکتے تھے آخری دنوں میں، کیونکہ اب اتنے بیمار ہو گئے تھے، بیڈ یعنی بالکل ہی جب بیڈ پر آ جاتا ہے نا انسان تو اٹھ نہیں سکتا، تو آپ نے اپنی باقی بیویوں سے پرمیشن لی ہے کہ مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دو، ان سے پرمیشن لی ہے کہ میں نہیں آ سکتا اگلی رات آپ کے پاس، اگلی رات ادھر، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اختیارات دیے کہ وہ، ان کو تو یہ بھی تھا کہ آپ کو یہ اختیار بھی ہے کہ آپ عدل کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، اس کے باوجود بھی آپ اتنا عدل کرتے تھے۔ تو جو آدمی نہیں رکھ سکتا، حقوق ادا نہیں کر سکتا، دونوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو یہ عمل ہی حرام ہے۔ اور رہا مسئلہ آپ کا، تو دیکھیں میں جو 2 3 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں، یہ خواتین ہی کے لیے دیتا ہوں میں، کیونکہ بہت ساری خواتین ہیں، بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، عمریں نکل رہی ہیں، ماؤں کے آج کل بیٹیوں کے مسائل ہیں، بیٹوں کے تھوڑی ہیں، تو وہ ظاہر ہے جب باصلاحیت لوگ جب تک یہ نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں۔ تو آپ کے میاں نے جو کچھ کیا وہ 100% غلط کیا، اس کو میں بالکل اپریشیٹ نہیں کرتا، اور وہ شریعت کا ناجائز فائدہ اٹھانے والی بات ہوئی، شریعت کو بدنام کرنے والی بات ہوئی ہے، تو یہ غلط ہے۔ اور ایسے موقع پہ عورت، آپ تو رہے اپنے شوہر کے ساتھ، میں آپ کو خلا کی وہ نہیں دے رہا ترغیب، لیکن شریعت نے یہ رائٹ دی ہے کہ شوہر اگر آپ کو نظر انداز کر کے چلا گیا ہے تو پھر عدالت سے بھی، کورٹ سے بھی خلا لیا جا سکتا ہے، عورت کے لیے جائز ہے۔ ویسے تو عدالت کا خلا شرعاً معتبر نہیں ہے جو آج کل چل رہا ہے جس طرح، لیکن ایسی کنڈیشن میں اگر کورٹ بھی خلا دیتی ہے تو عورت خلا لے سکتی ہے اس سے۔ جی جناب، کسی نے سوال بھیجا ہے؟ جی یہ پڑھ لوں؟ اچھا بھائی، بین المسالک و بین المذاہب کے حوالے سے جو آج کل یہ چلا ہوا ہے کہ سب مذہب اور مسلک کے لوگوں آپس میں، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، چھوڑ کر مل کر، ہاں لڑائیاں چھوڑ کر مل کر رہے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیں اسلامی حکومتیں جب بھی تھیں تو سارے مذہب آپس میں ہنسی خوشی ہی رہتے تھے اکٹھے، تو بین المذاہب اتفاق میں اگر یہ مطلب ہے کہ لڑیں نہیں آپس میں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اگر ہندو مندر جا رہا ہے تو جانے دیں، عیسائی چرچ جا رہا ہے تو جانے دیں، مسلمان مسجد جا رہا ہے تو جانے دیں، تو اس کا تو اسلام پہلے سے ہی قائل ہے، یہ تو اسلام میں خود بخود یہ چیز داخل ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ کبھی مسلمان مندر چلے جایا کریں، کبھی عیسائی ادھر آ جائے، تو کبھی ہم چرچ چلے جایا کریں، تو کتنا فری ہونے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ہمارا ایک نظریہ ہے، ایک تصور ہے، ایک اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری سے آپ کو نہیں نکلنا ہے، یا ان کے نظریات کو ہم حمایت شروع کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
سالگرہ کے حوالے سے بھی بتا دے کہ اگر کیک نہیں کاٹا لیکن ماں باپ بہن بھائیوں نے مبارکباد دے دی تو پھر کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہوتی ہے آپ جھوٹ بول کے 1 سال پیچھے جا رہے ہوتے ہو. کوئی 27 سال کا ہو جائے نا تو بتا 26 ہی کا رہا ہوتا ہے لوگوں کو. تو جو کام ایسا ہوا کہ جس پہ آپ خوشی نہیں ہو اس پہ آپ کس بیس پہ کیک کاٹ رہے ہیں؟ آپ پیچھے کو آ رہے ہوتے ہیں نا. آپ 40 سال کے تھے، اگلے سال آپ 39 کے ہو گئے، پھر 38 کے ہو گئے، آپ 20 کے تھے تو 19 کے ہو گئے، تو کیک کاٹیں آپ. یار میں اور ینگ ہو گیا، تو آپ تو پریشان ہو رہے ہو. تبھی دیکھیں لوگ عمریں چھپا رہے ہوتے ہیں اپنی. رشتوں میں تو یہ کرتے ہیں، اگر کوئی 25 سال کا ہے نا، 1 دن باقی ہے 26 ہونے میں، تو وہ 25 ہی بتا رہا ہوگا اپنے آپ کو. کہہ رہے جب تک کمپلیٹ 26 کا نہ ہو جاؤں میں 25 ہی شو. میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، لیکن اب آپ کا مجھے پتہ نہیں. خیر وہ 25 ہی شو کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ یار جس حد تک ممکن ہے نا 1 سال پیچھے لانے کا وہ لے آؤ. تو یہ بالکل ایک فضول سی رسم ہے. لڑکیوں کا سائیکل اور موٹر سائیکل چلانا کیسا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے یار. کار خرید کے دے دیا کریں، وہ زیادہ اچھا ہے. جاپان نے FX کار نکالی تھی لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے. آج کل کاریں بھی سستی ہیں، کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے، کیونکہ خواتین کو اگر آپ یہ والی بائک لے کے دیں گے تو ویسے ہی اس میں حادثات. آپ عباسی شہید ہاسپٹل کے باہر جا کے کھڑے ہوں، میں نے دیکھا ہے ہر دوسری میت یا زخمی کوئی لڑکا آ رہا ہوتا ہے. اتنے بائک کے خطرناک ایکسیڈنٹ ہیں. تو اگر آپ نے خواتین کو بٹھا دیا، ایک تو ہے نا تھائی لینڈ میں ہم نے دیکھا ہے وہاں لڑکیاں بائک چلاتی ہیں، وہ بائکیں بھی الگ اسٹائل کی ہوتی ہیں، وہاں ڈرائیونگ بھی اتنی سیف ہوتی ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا. یہاں تو آپ کو پتہ ہے بائک والے سے آدمی اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، کس طرح سے چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں حادثات کا خطرہ بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ نے گھر کے لیے خواتین کو دینا ہے کچھ، تو میں سمجھتا ہوں آج کل آپ کو زیادہ پتہ ہے، ان کے تو کاروں کا بزنس ہے، ان سے رابطہ کر لیں. ٹھیک ہے نا. جاپان نے نکالی تھی FX کار، وہ بہت اچھی بہترین کار ہے خواتین کے استعمال کے لیے. اس طرح کی چھوٹی کاریں آتی ہیں، وہ بائک کا اچھا آلٹرنیٹ ہے، متبادل ہیں. یہ بہت ڈینجرس کام ہو جائے گا خواتین کا بائک چلانا. آپ اس کو اپنے ملک میں یہ تجربہ نہ کریں تو اچھا ہے. 660cc کون سی؟ اچھا، تو وہ اچھی وہ اس کا استعمال کریں. کنجوسی نہ کریں نا، کچھ تھوڑا سا خرچہ کریں. جی السلام علیکم.